السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، افطار کے وقت کی دو دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، جن میں پہلی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اب ان دو دعاؤں میں جو دوسرے نمبر کی دعا ہے ذہب الظمأ، اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لہذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ جو وعلی رزقک افطرت ہے، اس کے معنی ہے میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع یعنی یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ لیکن صفوں کی درستی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے، تو عین اس وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے۔ بہرحال امت کا عمومی تعامل یہی ہے کہ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں میں سے پہلی دعا افطار سے قبل پڑھی جائے، جبکہ لوگ افطار سے قبل دیگر دعاؤں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اور دوسری دعا افطار کے بعد پڑھی جائے، جیسا کہ الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔